رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، 2022 ختم ہو رہا ہے، یہ اس کی آج آخری رات ہے جس کے چند گھنٹے باقی ہیں، اور اب 2023 سامنے آئے گا۔ عربی میں بولا جاتا ہے کل عام وانتم بخیر، ہر سال تم بھلائی کے ساتھ رہو۔ اس موقع پر ہمارے کچھ مسلمان جو سیکولر ذہنیت کے حامل ہوا کرتے ہیں اور شریعت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، وہ اس کے منانے کا ایک عجیب و غریب ڈھنگ اختیار کرتے ہیں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک کی زد میں آتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کی شکل و صورت اختیار کرے گا، قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی کے لمحات اور جو ساعتیں عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی نہیں کہ رقص و سرود کی محفلیں سجائی جائے اور ساتھ ہی شراب میں دھت ہو کر کے اپنی اس رات کو تباہ کیا جائے، جبکہ شرابی تو ایسے محروم شخص کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارگاہ میں آنے سے روک دیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ گناہگار سے گناہگار بندے کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، لیکن وہی رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو نماز پڑھنا تو دور کی بات، نماز کے قریب بھی مت آنا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ آیت کریمہ کا تیور بتا رہا ہے کہ رب قدیر شرابیوں سے اور شراب پینے والوں سے اتنا زیادہ غضب فرماتا ہے، جلال فرماتا ہے کہ ان کو اپنی بارگاہ کے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ تو آج کی جو رات ہے وہ ذکر الہی میں اور رات کی تنہائیوں میں لیٹ کر یہ سوچنے کی رات ہے کہ ہم نے 2022 میں اپنی آخرت کو سنوارنے کا کتنا انتظام و انسلام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب 2023 کا نیا سال بھی ہمیں دے دیا ہے۔ تو پچھلے سالوں میں جو گناہ کیے ہیں، اس رات میں ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اس آیت پر عمل کریں کہ جو گناہ کر لیے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وسیلہ دے کر بخشش مانگیں، اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کریں مولا آنے والے سال میں ہمیں نیکیوں کی توفیق خیر عطا فرما دے۔ کسی رائٹر نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ لوگ اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں، سال مناتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اگر آدمی نئے سال کی مبارکباد پیش کر رہا ہے اور اس میں یہودی طرز نہیں ہے اور شریعت کے منافی، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہے، تو اس کی البتہ اجازت ہے کہ وہ بول سکتا ہے، بس یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والا سال یا نیا سال آپ کو مبارک ہو، یا یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال میں آپ کو اور ہمیں برکت شکل میں عطا فرمائے کہ ہم سب نیک اعمال کرتے رہیں اور ایمان عقیدے ہی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں رائٹر لکھتا ہے کہ اپنے برتھ ڈے منانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ خوشی کا موقع نہیں، غم کا موقع ہے۔ 60 سال کی زندگی میں اگر کوئی آدمی 40 سال کا ہو گیا پھر برتھ ڈے مناتا ہے اور اپنا یوم پیدائش مناتا ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کے 40 سال کٹ گئے، صرف 20 سال باقی ہے۔ تو جب آدمی کے پاس سے مال کم ہو رہا ہو تو یہ خوشی کی بات نہیں، غم کی بات ہوتی ہے۔ نیا سال آیا ہے، سال نو جو ہے وہ ہمیں خوشی نہیں دے رہا ہے، بلکہ ہماری زندگی کا ایک سال کھٹ گیا ہے۔ تو ہمیں تو اس میں رب کی بارگاہ میں سربا سجود ہو کر سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لگنا چاہیے، اور جو دن یاد کرنے کے ہوتے ہیں وہ دن وہ ہیں جن میں اللہ نے خاص فضل بندوں پر فرمایا، جیسے شب برات ہے، میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ رات ہے۔ جو دن یاد کرنے کے ہیں جیسے قربانی کے ایام ہیں، رمضان شریف کے ایام ہیں، ان ایام میں کوئی یاد کرنا چاہیے اور ان میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، چونکہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہم نے دامن اسلام تھاما ہے۔ رب قدیر یہ نیا سال سب کو توفیق خیر کے ساتھ مبارک فرمائے، اور آنے والے سال میں مولا ہمیں ان برائیوں سے بھی محفوظ فرما دے جو کوتاہیاں ہم سے پچھلے سال میں ہو گئی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔